جوشوں کو واشگاف کرنے کا متقاضی ہوتا ہے، جس سے وقت میں طوالت ناگزیر ہوتی ہے اور وقت کی تنگ دامانی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر ارباب ہر وقت اگر اس کو سپرد کرتاس کرنا چاہیں ان کو بھی سہولت ہوتی ہے۔ مقالہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آج کا یہ پر مسرت اور پربہا عظیم الشان اجلاس ابنائے قدیم اپنی گوناگون نارنگیوں سے لبریز، اپنی طرح طرح کی جھانکیوں سے سجایا ہوا پراسٹیج، اپنی ترنمائی کرنے والا یہ خوشگوار آفتاب اور مہتاب سے زیادہ پرنور روحانی اجلاس، دل میں نشاط و فرحت بخشنے والا ماحول، ہمیں تاریخ سنانے اور اس کو دماغوں میں بسانے والا پرتے منظر اس بات کا قائل کرنے والا ہے کہ زمانے کی گردش اور لیل و نہار کا لٹ پھیر ہی اس آیت بالا کا مظہر رقم ہے۔ اور بقول شیخ سادی صدر در بدورش بنازم چنا کہ سید بدوران نوشیروا، میں اپنے اس مبارک دور پر ایسے ہی ناز کرنے کا حق رکھتا ہوں جیسا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشیروان عابی کے دور پر فخر کیا تھا۔ میں اپنے 9 سالہ دور تعلیم کو مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر اس کی حسین داستاں پر بجا طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا وہ دور خیر القرون کا دور تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے روحانی قابل اساتذہ عطا فرمائے تھے جو اپنے وقت کے کامل بلکہ اکمل روحانی مربی اور مشرق تھے۔ اور اس وقت میرے کارواں حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب مولوی مدرسہ ہادہ اپنے اسلاف کا نہ صرف معتمد ہے بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستے کا بہترین شاہ سوار تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد اگر کسی مدرسے کو اللہ نے قبولیت سے مشرف فرمایا تھا وہ دارالعلوم حسینیہ افتاولی تھا، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا انوکھا انداز میسر تھا۔ 1969 میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، 1969 کا وہ منحوس دور جب مادر علمی کو ایک اندوہناک حادثہ پیش آیا تھا، یعنی اسٹرائک ہوئی تھی جس میں دارالعلوم حسینیہ کو اپنا قیمتی اثاثہ ضائع ہوتا دیکھ کر ہم جیسے فہم و فراست سے دور طلبہ کو اللہ نے ہوش عطا فرمایا تھا اور دور خزاں کو ہم نے باغ و بہار میں تبدیل کر کے دکھانے کا حوصلہ دیا۔ 1970 میں ہمارا تعلیمی دور ختم ہوا اور حضرت مودی صاحب نے ہم سے فرمایا کہ بیٹا دارالعلوم جانے کی تیاری شروع کر دو۔ اس وقت میں نے اجڑا ہوا دور دیکھ کر جرأت کرتے ہوئے حضرت سے فرمایا تھا ہم لوگ دارالعلوم نہیں جائیں گے، یہیں رہ کر 2 سال تک پڑھیں گے اور اپنے کمزور ہاتھوں سے مسجد بنا کر ہی جائیں گے۔ یہ مسجد الحمدللہ ہماری جماعت 10 افراد پر مشتمل تھی، 10 لڑکے ہماری جماعت کے تھے، 3-4 لڑکے درجہ حفظ کے تھے، 3-4 لڑکے چھوٹی جماعت کے تھے، کل 20 لڑکے تھے جنہوں نے اس مسجد کا جو 2500 فٹ لینٹر تھا صبح 9 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے ڈالا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو ہمارے ہاتھوں سے بنوایا ہو سکتا ہے ہمارا ذخیرہ اثر یہ بن جائیں گے۔ اور جن طلبہ مادر علمی کو انحطاط تعلیم کا شکار بنایا تھا اس کو بامی روح پر پہنچا کر ہی دم لیں گے، اگرچہ بات سمجھ سے دور لگے گی کیونکہ بچگانہ دور تھا، مگر جوش تھا، دم تھا، حوصلہ تھا۔ حضرت محدث صاحب کے سامنے یہ جرأت نہ کسی استاد کا حوصلہ تھا نہ کسی کمیٹی کا، یہ اعزاز اللہ نے مجھ جیسے ناکارہ کو بخشا اور محدث کے سامنے ڈٹ گیا کیونکہ دل میں ایک چمن تھی جو رنگ لائی۔ محدث صاحب نے اساتذہ کی فوراً میٹنگ طلب کی
اور میرے بارے میں کہا کہ نسیم احمد اڑیا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ تمام اساتذہ نے چونکہ میری دیرینہ خدمات کی بنیاد پر مشورہ دیا، اس کو یہ حوصلہ آپ کی وجہ سے ملا ہے اور اچھا قدم ہے، آپ قبول کر لیں۔ مدرسے کی ترقی کا خواب اگر مدرسے کے ہونہار تعلیم کے ذہن میں آیا ہے، آپ اس کو مایوس نہ کریں۔ قدم بڑھ کر خود چوم لیتی ہے منزل، مسافر جو خود اپنی ہمت رہا ہے۔ ہمارا سر فضل سے بلند ہوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے چمن کو اجاڑ دیا تھا نہ صرف رسوا کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا سامان فراہم کیا، اور جنہوں نے مایوسانہ انداز سے کہہ دیا تھا چمن کو آج پھر تو دیکھ لے، حسرت سے ایک بلبل نہ جانے کس چمن میں بہار آئے کہ نہ آئے، ہم نے برجستہ جواب دیا تھا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گی۔ اگرچہ یہ شاعر تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھے گئے تھے، پیش آئے تھے، مگر مصداق تو حسینیہ بھی بنا۔ آج مادر علمی تعلیمی ترقی پر جو راہزن ہے، ہم اسی تاریخ کا مرہون منت سمجھتے ہوئے دعا گو ہیں اللہ اس ادارے کو ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھ کر معمول فرمائے اور بدخواہوں کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دے۔ یہ دعا از من باز جبلا جہاں آمین بات۔ 2 سالہ کورس یعنی 6.5 تک کی تعلیم میں اضافہ ہوا، پھر فراغت کے بعد حضرت قاری فرید نواز صاحب سے مشورہ کر کے اور محترم مولانا رشید الدین صاحب سے جو میرا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ تقریباً دوست کی تھا، مشکات شریف کا آغاز ہوا۔ آج الحمدللہ دور حدیث کا نظم ہو چکا ہے، خدا آباد رکھے اور تشنگان علوم کو ہر طرح کا سامان میں اثر آئے۔ ماضی کی تلخیاں بھلا کر پھینک دو، حال اور مستقبل کے لیے اللہ وہی مسعود دور لوٹائے جو خلوص للہیت مبارک دور ہم نے 9 سال تک پرکھا اور دیکھا تھا۔ میں اپنا قدیم کا فرد ہونے کے ناطے اور ارباب حلاب کو یقین دلاتا ہوں کہ مدرسے کے ترقیات کے منصوبے اور پروگراموں کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ہر وقت مدرسے کی آواز پر لبیک کہتا رہوں گا۔ میں جہاں بھی ہوں گا مدرسے کے لیے خیر خواہانہ مشورہ بھی دوں گا، تعاون بھی دوں گا۔ میں شخصیات پر گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ اپنے ساتھی کارکردگی، ان کے جذبات اور اخلاص کو دہراؤں، مگر اس کی شاید اجازت نہیں ملے گی۔ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس پر گفتگو کر لے، اس لیے میرا نظر انداز کرتے ہوئے آپ حضرات سے یہ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کے لگائے ہوئے اس پودے کو جو آج تناور شجر بن چکا ہے اور جس کی شاخیں اطراف ہندوستان میں پھیل چکی ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو دن دونی اور رات چوبیس ترقیات سے مالا مال فرمائے، نمازتا رہے اور لوگوں کے قلوب اس کی طرف جوڑتا رہے۔ آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔